بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ. آج جناب ہم آپ کے پاس گفتگو کریں گے. بہت ہی اہم خبریں ہیں اور وہ ہے ایک تو چائنا اور امریکہ کے درمیان براہ راست جناب کیا کہنا چاہیے فائرنگ آپ کہہ سکتے ہیں. اور فائرنگ کیسی ہوئی ہے؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور پچھلی ویڈیو ہم نے آپ کو بتایا تھا. اور اس میں چین کے صدر نے بھی خطاب کیا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی خطاب کیا ہے اور ایران کے صدر نے بھی خطاب کیا ہے. اور تینوں نے جناب خطاب میں خاص طور پہ چائنا نے اور ایران نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اور اس میں چین کے صدر نے, سب سے پہلے میں آپ کو چین کے صدر کا بتا دوں اور ساتھ انڈیا کا بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ وہاں پہ بھی کافی معاملات خراب ہوئے ہیں. چین کے صدر نے جناب خاص طور پہ انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب جو امریکہ ہے وہ تہذیبوں کے تصادم سے باز رہے اور امریکہ اب اپنے آپ کو سپر پاور نہ سمجھے. اور اب امریکہ دنیا کی سپر پاور نہیں رہا. اس نے چیلنج کیا اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ چائنا جو ہے وہ نہ تو سرد جنگ چاہتا ہے اور نہ ہی گرم جنگ چاہتا ہے. لیکن امریکہ کو انہوں نے متنبع کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر چائنا کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو چائنا بالکل جناب اپنی سوورنٹی کو, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور چائنا کے صدر نے یہ بھی کہا کہ معاملات, تنازعات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے اور تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو امریکہ کا جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے اور امریکہ اس وقت دنیا بھر میں مسائل پیدا کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے کافی جناب سخت گفتگو کی چائنا کے امریکہ کے بارے میں. دوسری جانب اگلی جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ یہ اجلاس ابھی شروع ہوا ہے تو اجلاس شروع ہونے کے ساتھ ہی وہاں پہ جو ہمیں وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ خاص طور پہ یہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو تنازع ہوا ہے اور سی پیک فیز 2 کے بعد اس کے بعد یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا پہلا اجلاس ہے. کیونکہ پچھلے سال چائنا اور انڈیا کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہوا تھا. چین نے انڈیا کے علاقوں پہ قبضہ نہیں کیا تھا. ساؤتھ چائنا سی میں اتنی ٹینشن نہیں تھی. لیکن اس دوران کافی کچھ ہو چکا ہے. اسلحے کے انبار لگائے جا چکے ہیں. چائنا جو ہے وہ انڈیا کی درگت بنا چکا ہے اور 1000 مربع کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے پہ قبضہ کر چکا ہے اور انڈیا کا نقصان ہو چکا ہے اور انڈیا اس وقت فرنٹ مین ہے امریکہ کا. تو اس سارے پس منظر میں یہ بٹوین دا لائن گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں. اور اس میں چین کے صدر نے جناب واضح طور پہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ تہذیبوں کے تصادم کی جانب امریکہ جو ہے وہ دنیا کو نہ دھکیلے. اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. دوسری جانب ٹرمپ نے ایک بار پھر وہی پرانی گردان کی ہے جناب, اور وہ ہے کہ چائنا کو انہوں نے پھر دوبارہ کرونا وائرس کا ذمہ دار قرار دے دیا. اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ جب کرونا چائنا میں پھیلا تو انہوں نے اپنی داخلی پروازیں بند کر دی تھیں لیکن انہوں نے انٹرنیشنل پروازیں جو ہیں وہ بحال رکھیں اور وہ دنیا بھر میں کرونا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا رہا, کرونا کو دنیا بھر میں بھیجتا رہا, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور جتنی بھی تباہی اس وقت ہے انہوں نے کہا کہ یہ چین کی وجہ سے ہے, جس کا چین اس الگ سے جواب بھی دے گا اور اس کی ریزن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب ایران نے بھی اس دفعہ ذرا تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب امریکی صدارتی انتخابات میں ایران کو بارگیننگ چپ کے طور پہ ہرگز استعمال نہ کیا جائے. اور ایران کے صدر نے جناب کلیم کیا ہے اور وہ کلیم یہ کیا ہے کہ جو بھی صدر آئے گا امریکہ کا اس کو ایران کے سامنے جھکنا پڑے گا. کیسے جھکنا پڑے گا یہ تو ظاہر ہے وہی بتائیں گے.
لیکن انہوں نے کہا ہے جناب یہ جھکنا ضرور پڑے گا۔ تو دوسری جانب عالمی ذرائع ابلاغ نے بہت ساری خبریں کی ہیں امریکہ اور چائنا کے حوالے سے، امریکہ چینی کشیدگی، چین اور انڈیا کشیدگی، اور اس میں خاص طور پہ کہ جناب دنیا جو ہے اس وقت سرد جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں جناب ایک اور اہم ترین، وہ ہے بھارت اور چین کے درمیان معاملات۔ کافی دن ہو گئے ہم نے آپ کو یہ خبر نہیں دی تھی کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، اور سچویشن یہ چل رہی ہے جناب کہ طویل ترین مذاکرات ہوئے چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک بار پھر، اور یہ مذاکرات 14 گھنٹے تک ہوتے رہے، اور ان 14 گھنٹوں میں چائنا نے اپنی پوزیشن تبدیل کرنے سے صریحاً انکار کیا، اور جو سرحدی تنازعات ہیں اس کا مستقل حل نکالنے کی ضرورت پر زور دیا، اور جو انڈیا کے مطالبات تھے، اور ان مذاکرات میں آپ کو بتا دوں جی کہ انڈیا کی ڈیفنس سائڈ سے بھی، یعنی کہ فوجی قیادت کی طرف سے بھی لوگ موجود تھے، اور وزارت خارجہ کی طرف سے بھی موجود تھے۔ 14 گھنٹے کے طویل ترین مذاکرات ہوئے۔ 2 لفظوں میں اگر آپ پوچھتے ہیں تو ان مذاکرات کا نتیجہ انڈیا کے حق میں 0 رہا، اور چائنا نے اپنی کوئی پوزیشن تبدیل نہیں کی، بالکل 1% بھی۔ اور البتہ کیا طے پایا ان 14 گھنٹے مذاکرات میں؟ طے یہ پایا کہ جناب دونوں ملک فی الوقت اپنے ٹروپس میں اضافہ نہیں کریں گے، یعنی جو پاک کہہ رہا ہوں، انڈیا اور چائنا بارڈر پہ، لداخ سیکٹر پہ، جنوبی تبت والی سائڈ پہ جتنے بھی ٹروپس پہنچ چکے ہیں اب ان میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کا بھی میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ جناب اس میں بھی چائنا جو ہے وہ اپنے ٹروپس کوئی میرا خیال ہے 3 گنا زیادہ وہاں پہ پہنچا چکا ہے، اور انڈیا کے ٹروپس بہت مختصر ہیں، لہٰذا ٹروپس میں اضافہ نہ کرنے کا فائدہ بھی چائنا کو ہی ملے گا، چائنا کے حق میں ہی ہے یہ بات۔ اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ مروب کرنے کے لیے، کیونکہ یہ انڈیا کی پرانی عادت ہے، اور رافیل طیاروں نے جی چائنا کی سرحد پہ، لداخ سیکٹر پہ انہوں نے پروازیں کی ہیں، آزمائشی پروازیں رافیل کی گئی ہیں، اور چائنا کا یہ کہنا ہے کہ جناب صاف طور پہ کہ اس طرح کی جو گدڑ بھبکیاں ہیں اس سے ہمیں کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جناب یہ وزارت دفاع کی طرف سے، انڈین وزارت دفاع کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، راجناتھ سنگھ کی طرف سے بھی، کہ یہ جناب ہمارے دفاع جو ہے، ہم اپنے ملک کا دفاع مضبوط کر رہے ہیں، اور یہ آزمائشی پروازیں ہیں، اور یہ آزمائشی پروازیں ہوتی رہیں گی، لیکن چائنا کی طرف سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ چائنا نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سرحدی تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پہ ہم زور دیتے ہیں، اور وہ سرحدی تنازعات میں کیا ہے؟ چائنا اس وقت تک، راجناتھ سنگھ نے جو اقرار کیا ہے، چائنا اس وقت تک تقریباً 38,000 پہلے اور 1,000 یہ 39-40 ہزار مربع کلومیٹر پہ قبضہ کر چکا ہے۔ 50,000 مربع کلومیٹر پہ اس کا اور کلیم ہے۔ اس میں اروناچل پردیش ہے جو جنوبی تبت کا علاقہ ہے، یہ لداخ والا علاقہ ہے، ان علاقوں میں ٹوٹل کلیم اس کا ہے 90,000 مربع کلومیٹر کا، 40,000 پہ وہ قبضہ کر چکا ہے، 50 رہتا ہے۔ چائنا جب بھی یہ بات کرتا ہے کہ سرحدی تنازعات حل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب جو علاقہ آپ کے پاس ہے وہ ہمیں واپس لوٹا دیں۔ تو اس لیے چائنا اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بدستور برقرار ہے۔ اور ایک اور خبر بھی ہماری نظر سے گزری، اور وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اب اس نے امریکہ کی ایئر فورس کو بھی سپرمیسی، جو امریکی ایئر فورس کی جو سپرمیسی ہے، چائنا اب اس کو ختم کرنے جا رہا ہے، اور US ایئر فورس کے پاس، امریکی ایئر فورس کے پاس
6th جنریشن کے ایئر کرافٹ ہیں. تو چائنا نے اب 6th جنریشن کے ایئر کرافٹ بلکہ اس سے سپریم ٹیکنالوجی کے حامل ایئر کرافٹ بنا لیے ہیں، بنانے کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ کب منظر عام پہ آئیں گے یہ ظاہر ہے جی چائنا خود بتائے گا. اور اس میں ابھی تک جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ سپرمیسی امریکی ایئر فورس کو حاصل تھی 6th جنریشن ایئر کرافٹ رکھنے کی، لیکن اب میڈیا رپورٹس کے مطابق چائنا نے بھی یہ ایبلٹی حاصل کر لی ہے. اور اب جناب چائنا جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے اور اس کو مائل سٹون کہا جا رہا ہے کہ یہ مائل سٹون ہے چائنا کے لیے کہ اس نے یہ ٹیکنالوجی سپریم ٹیکنالوجی حاصل کر لی. اور اب چائنا کی جو ایئر فورس ہے فضائیہ ہے وہ اب دنیا کی نمبر 1 فضائیہ کہلا سکتی ہے. اور اسی لیے چین نے یہ چیلنج کیا ہے بلکہ کلیم کیا ہے کہ اب جو امریکہ ہے وہ دنیا کی سپریم پاور نہیں رہا، وہ واحد سپر پاور نہیں رہا، بلکہ چائنا جو ہے وہ جناب چیلنج کرنے کے لیے موجود ہے. تو یہ تھی جناب اب تک کی خبریں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.